حیات صحابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جلد سوم شفاعت پر ایمان لانا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شب میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے کجاوے کی ہتھی کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے حضور اپنے کجاوے کے پاس نظر نہ آئے۔ اس سے میں گھبرا گیا اور حضور کو تلاش کرنے نکلا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ مجھے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ملے۔ وہ دونوں بھی اسی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے جس وجہ سے میں گھبرایا ہوا تھا۔ ہم لوگ یوں ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک ہمیں وادی کے اوپر کے حصے سے چکی چلنے جیسی آواز سنائی دی۔ ہم لوگ اس آواز کی طرف گئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ پھر ہم نے حضور کو اپنی بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے دو باتوں میں اختیار دیا کہ یا تو میں شفاعت کروں یا میری آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اللہ کا اور آپ کی صحبت میں رہنے کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی اپنی شفاعت والوں میں شامل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ تو میری شفاعت والوں میں ہو ہی۔ پھر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچ گئے تو وہ بھی حضور کو اپنی جگہ نہ پا کر گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے ان دو باتوں میں سے اختیار دیا کہ یا تو میں شفاعت اختیار کر لوں یا میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، ہم آق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور آپ کی صحبت میں رہنے کا واسطہ لے کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنی شفاعت والوں میں شامل کر لیں۔ جب تمام صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، میں تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت میں سے ہر اس آدمی کے لیے ہے جس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ ثقیف کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ جب ہم نے دروازے کے پاس سواریاں بٹھائی تو اس وقت جس ذات کے پاس جا رہے تھے ہمارے نزدیک اس سے زیادہ مبغوث اور کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جب اس کی خدمت میں حاضر دے کر باہر آئے تو اس وقت ہمارے نزدیک اس ذات سے زیادہ محبوب اور کوئی انسان نہیں تھا جس کی خدمت میں ہم گئے تھے۔ ہم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب سے حضرت سلمان علیہ السلام جیسا ملک کیوں نہ مانگ لیا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، ہو سکتا ہے تمہارے نبی کو اللہ کے ہاں ملک سلیمانی سے بہتر کوئی چیز مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اسے خاص دعا ضرور عطا فرمائی۔ کسی نبی نے وہ دعا مانگ کر دنیا لے لی، کسی نبی کی قوم نافرمان تھی، اس نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تو وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ خاص دعا عطا فرمائی ہے، لیکن میں نے وہ دعا اپنے رب کے ہاتھ چھپا کر رکھی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے بہترین آدمی ہوں۔ تو قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اپنی امت کے بروں کے لیے ایسے ہیں تو ان کے نیکوں کے لیے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے نیک لوگ اپنے اعمال کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور میری امت کے برے لوگ میری شفاعت کا انتظار کریں گے۔ غور سے سنو، میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے تمام لوگوں کے لیے ہوں گی سوائے اس آدمی کے جو میرے صحابہ میں کمی نکالتا ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکار کر پوچھے گا، اے محمد، کیا تم راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا، جی ہاں، میں راضی ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم عراق والے یہ کہتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، جس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہے، کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بہت بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ میں نے کہا یہی تو
میں نے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید والی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، جس کا ترجمہ اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دیں گا، سو آپ خوش ہو جائیں گے، اور اس دینے سے مراد شفاعت ہے۔ حضرت ابن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں اس وقت ایک آدمی بات کر رہا تھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کیا آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں، اجازت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ حضرت بریدہ بھی ویسی ہی بات کریں گے جیسی دوسرا کر رہا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا جتنے زمین پر درخت اور پتھر ہے۔ پھر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے معاویہ، آپ تو اس شفاعت کے امیدوار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شفاعت کے امیدوار نہیں ہیں۔ حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں لوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کو جھٹلایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میری ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے ان کو وہ تمام آیتیں پڑھ کر سنا دی جو مجھے آتی تھی، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے طلق، کیا تم یہ سمجھتے ہو تم مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہو اور مجھ سے زیادہ رسول اللہ کی سنت کو جاننے والے ہوں؟ تم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان سے مراد تو وہ جہنم والے ہیں جو مشرک ہو، اور شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مسلمان تھے لیکن وہ بہت سے گناہ کر بیٹھے اور انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگا کر کہا یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو اس میں سے نکالا جائے گا۔ جیسے تم قرآن پڑھتے ہو ہم بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ حضرت یزید الفقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرما رہے تھے، میں ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ سے باہر نکلیں گے۔ ان دنوں میں اس بات کو نہیں مانتا تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا اور لوگوں پر تو مجھے تعجب نہیں ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مجھے آپ لوگوں پر بڑا تعجب ہے۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ میں سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا۔ ترجمہ اس بات کی خواہش کریں گے کہ جہنم سے نکل آویں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھی مجھے ڈانٹنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود ان میں سب سے زیادہ بردبار تھے۔ انہوں نے فرمایا اس آدمی کو چھوڑ دو، اور فرمایا یہ آیت تو کفار کے بارے میں ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِیمٌ تک۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہو تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جاوے، تب بھی وہ چیز ہرگز ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ جہنم سے نکل آوے اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں، بلکہ میں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کسی قدر رات کے حصے میں سو اس میں تہجد پڑھا کیجیے، جو کہ آپ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ یہی وہ مکان ہے جو شفاعت کبریٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رکھیں گے اور ان سے بات بھی نہ فرمائیں گے، اور جب ان کو وہاں سے نکالنا چاہیں گے نکال دیں گے۔ حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی شفاعت کو نہیں جھٹلایا۔